السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں وہ ایک یہ بات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں خان صاحب کو بہت بہت جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب آپ کو جو ہے پاکستان کی حکمرانی ملی اور آپ کو موقع ملا کہ پاکستانی قوم کے دلوں پر راج کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں حکمران بنائے اور صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بہت زیادہ جو ہے افسوس ہوا اس بات پر کہ لوگ جو ہے وہ مختلف ویڈیوز کو لے کر جو ہے خان صاحب کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں جو ہے فیور نہیں کر رہا، لیکن میں صحیح غلط بتا رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر جیت جانا، پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کے نازیبا معاملات کرنا ہے، اور خاص کر اتنے نازک صورتحال اور نازک معاملات کو لے کر یہ بہت غلط بات ہے۔ اب جو ہے وہ خان صاحب کے ختم نبوت کے حوالے سے لے کر جو ہے معاملات کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ان کو جو ہے بدنام کرنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں نے خود جو ہے وہ ویڈیو دیکھی جس کو جو ہے کٹ کر کے، جس کی ایڈیٹنگ کر کے اس کو کٹ کر کے جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ خان صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں ختم نبوت کے ایک طریقے سے انکار کیا ہے اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ 2014 کی وہ ویڈیو ہے، آپ بھی یوٹیوب کے اندر نکال کر دیکھ لیجئے۔ وہ جو ہے میسج ٹی وی والوں نے وہ ایک انٹرویو کیا تھا عبد المتین بھائی نے خان صاحب سے، تو اس کے اندر خان صاحب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان صاحب نے صراحتاً اس بات کا انکار کہا ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے میں اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس طرح اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا، اس کی کٹنگ کی گئی کہ جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ قادیانی ایک طریقے مسلمان ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز کو لے کر کٹ کر کے ایڈیٹنگ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا ہے اور اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بہت نازیبہ بات ہے۔ آپ اس بات کو دیکھ لیجئے، ابھی جب خان صاحب کا ابھی جو انٹرویو آیا تو اس کے اندر بھی خان صاحب نے صراحتاً یہ بات جو ہے ارشاد فرما دی کہ جو ہے بھائی ختم نبوت پہ میرا یقین ہے اور میں مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات نہ کریں، میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ اتنے حساس معاملے کو لے کر کسی کی عزت پر جو ہے وہ کیچڑ نہ اچھالی جائے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، تو خدا را ایسی نازیبا حرکات سے اجتناب کیجئے۔ اور جو ہے میں ایک پیغام خان صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے وعدے کیے ہیں پاکستانی قوم سے، بہت سارے وعدے کیے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان مسائل کا شکار ہے اور جس طرح یہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی جڑیں جو ہے کھوکھلی ہو گئی ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ان تمام مسائل سے پاکستان کو نکال لیں گے، ہم ہمارے دور کے اندر اقتصادی، معاشی اور تمام چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی۔ تو خان صاحب آپ اپنے ان تمام وعدوں کو یاد رکھیے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ برسر اقتدار آئیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ کو حکومت ملے گی، آپ کو حکمرانی ملے گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو آپ نے ہمیشہ نعرے لگائے ہیں نئے پاکستان کے، تو ہم پاکستان کو ایک نئی صورت میں دیکھیں گے، ہم پاکستان کو اسلامی ریاست کے طور پر دیکھیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم مدینہ جیسی ریاست بنا دیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ واقعتاً آپ کے آنے کے بعد ایک خوشحالی کا دور پاکستان کے اندر آئے گا، اور ایک بہت سالوں پہلے جس طرح پاکستان کے اندر ایک خوشحالی کی فضا تھی، پاکستان جن مسائل کے شکار نہیں تھا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد بھی پاکستان بدلے گا ضرور، اور پاکستان ایک صحیح معنوں میں خوشحال پاکستان بنے گا، پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنے گا۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو ہے میں عوام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں سے کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدلاؤ آیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب آئے ہیں تو انشاءاللہ ایک بدلاؤ آئے گا، ایک پاکستان ایک اسلامی ریاست نیا پاکستان بنے گا۔ لیکن دوستوں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کو خوشحال دیکھنا، ہم چاہتے ہیں پاکستان کو مضبوط دیکھنا، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر امن و امان دیکھنا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو یاد رکھیے گا ملک بھی تبدیل نہیں ہوگا، ہم تبدیل نہیں ہیں تو کچھ بھی تبدیل نہیں ہے، پاکستان بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
सराहतन इरशाद फरमा दिया है, और फिर इससे बड़ी कोई दलील नहीं है मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह शूरा के अंदर आयत नंबर 30 के अंदर, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम्हें जो भी कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की किए हुए की वजह से पहुंचती है। तो मतलब क्या हुआ, ये हाथों से जो तशबीह दी, तो इसका क्या मतलब है कि हाथों से किए हुए की वजह से मुसीबतें पहुंचती है, मतलब ये है कि हम गुनाहों, जब मुसीबत उसी वक्त आती है जब हम गुनाह की तरफ रागिब होते हैं। हम जब गुनाह करते हैं, एक होता है रगबत करना, एक होता है गुनाह करना। रागिब होना मतलब ये कि हम रगबत कर रहे हैं तो गुनाह में भी मुमकिन है हम मुलविस हो जाएं, तो रगबत के अंदर तो गुनाह नहीं है, गुनाह में पड़ जाना एक गुनाह है। लेकिन मसला सारा ये है कि इसके अंदर जो अल्लाह ने जो तशबीह दी कि तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए का क्या मतलब है, कि मतलब क्या गुनाह हाथ से होते हैं, तो मतलब एक इश्काल एक जहन में बात आ सकती है ना कि मतलब तुम्हारे अपने हाथों के की हुई की वजह से जो तुम पे मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपने हाथों की हुई की वजह से होती है। तो मतलब इसका ये है कि आप अक्सर गुनाहों को देख लीजिए, आप अगर गौर करेंगे तो अक्सर जो हम गुनाह करते हैं तो उसके अंदर हमारे हाथ मुलव्विस होते हैं। आप अगर वो चोरी की तरफ, अगर आप इश्काल होगा कि हम चोरी कर रहे हैं तो चोरी की तरफ हम पैदल जा रहे हैं, तो उसमें कहां से हाथ मुलव्विस हो गए, तो भाई पैदल तो आप जा रहे हैं, लेकिन आप जब चोरी करेंगे, माल लूटेंगे, तो उसमें आपका हाथ पाया जाएगा ना। आप डकैती करेंगे, उसके लिए आप पैदल चल के जाएंगे, उसमें आपका हाथ का मुलव्विस होना तो पाया जाएगा ना। तो बात सारी ये है कि आप जितने भी गुनाह देख लीजिए तो उसके अंदर आपका हाथों का पाया जाना बिल्कुल मिलेगा। तो बात सारी है कि इसमें भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया क्या, कि जो मुसीबतें पहुंचती हैं हमारे अपने किए की वजह से पहुंचती हैं, गुनाहों की वजह से पहुंचती हैं। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अल्लाह की नाफरमानी से निकलना है, हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है, हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, अगर हमने अपने आप को पाक नहीं किया, अगर हमने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा, अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी को नहीं छोड़ा, तो दोस्तों पाकिस्तान नहीं बदलेगा। मुसीबतें आती रही हैं और मुसीबतें आती रहेंगी, इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।